السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم مسئلہ کہ ٹوتھ پیسٹ اور برش مسواک کے قائم مقام ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ مسواک میں دو چیزیں مطلوب ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اور دوسری چیز منہ اور دانتوں کی صفائی۔ اگر ٹوتھ پیسٹ اور برش استعمال کرتے ہیں تو دوسری چیز تو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی منہ اور دانتوں کی صفائی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اتباع کا ثواب اس سے آدمی محروم رہ جائے گا۔ اس لیے بلا عذر ٹوتھ پیسٹ اور برش استعمال نہ کرے، یا اگر استعمال کر رہے ہیں ٹوتھ پیسٹ اور برش استعمال کرے لیکن مسواک بھی اس کے بعد استعمال کر لے، تو دونوں چیزیں مطلوب جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسواک میسر نہ ہو، یا یہ کہ آدمی کے منہ کے اندر دانت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اگر مسواک استعمال کرتا ہے تو ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں دائیں ہاتھ کی انگلی یا کھردرے کپڑے سے دانت کو صاف کر لینا یہ مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا۔ فتویٰ ہندیہ کے اندر ہے، لا یقوم الاصبع مقام الخشبۃ فإن لم توجد الخشبۃ فیومئذ یقوم الاصبع من یمینہ مقام الخشبہ کذا فی المحیط والظہیریہ۔ تو اس عبارت کے اندر اسی مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے، اور مسواک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک جو ہے منہ کے صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کے رضامندی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ یہ حدیث شریف کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں مسواک کے چند اہم فوائد بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسواک منہ کو خوشبودار کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے یعنی ختم کرتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، اور سوزش کو ختم کرتی ہے، سوجن وغیرہ مسوڑا میں ہو جائے تو اسے ختم کرتی ہے، معدہ کی اصلاح کرتی ہے یعنی پیٹ کی صفائی، اور آواز کو نکھارتی ہے، کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سب اس کے فوائد ہیں۔ اسی طرح سے بات چیت کی رفتار کو آسان بناتی ہے، ذکر اور تلاوت اور اللہ کی عبادت کے لیے نشاط پیدا کرتی ہے، سستی کو دور کرتی ہے، اور رب کے رضا کا سبب ہے، فرشتوں کو خوش کرتی ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اور ان تمام فوائد سے بڑھ کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات کے اندر اور اسی طرح سے اوجز المسالک کے اندر مسواک کے روحانی اور جسمانی فوائد کو بیان کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پابندی کے ساتھ مسواک کرتا ہے
मिसवाक का एहतिमाम करता है, मरते वक्त यानी दम आखिर में कलिमा नसीब होता है। यह सबसे बड़ा इनाम है, इसलिए आदमी मिसवाक का एहतिमाम करे। बड़ी फजीलत आई अहादीस के अंदर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतु बिस्सिवाक। अगर मुझे ये अंदेशा नहीं होता कि मेरी उम्मत पर ये शाक गुजरेगा ये हुक्म, तो मैं मिसवाक को लाजिम करार देता, वाजिब करार देता। इसलिए मिसवाक को लाजिम पकड़ें आप लोग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर हम सब को अमल की तौफीक इनायत फरमाए। रूहानी जिस्मानी दोनों तरह के फ़ायदे इसमें हैं। इस वीडियो को मुकम्मल सुने, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे साथियों को भी भेजें। ये सुन करके इस पर अमल करेगा तो आपको भी सवाब होगा। सदक़े जारिया समझ करके इस वीडियो को दूसरों में शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।